درمیان ایک انقلابی لہجے کو آواز دی جائے جس میں بے پناہ شعور ہے، جس کے ہاں ایسی ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو ہماری اگلی نسلوں کے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہیں۔ آئیے جوہر کانپوری سے ملاقات کی جائے۔ جناب جوہر کانپوری کی ہنسی داستان جیسی ہے، تو خوشبوؤں کی ہنسی داستان جیسی ہے، تیرے بدن کی مہک زعفران جیسی ہے۔ تو خوشبوؤں کی ہنسی داستان جیسی ہے، تیرے بدن کی مہک زعفران جیسی ہے، اور لبوں سے روح تلک جیسے شہد گھلنے لگا، لبوں سے روح تلک جیسے شہد گھلنے لگا، تیری زبان تو اردو زبان جیسی، لبوں سے روح تلک جیسے شہد گھلنے لگا۔ زندہ باد، واہ واہ واہ۔ لبوں سے روح تلک جیسے شہد گھلنے لگا، تیری زبان تو اردو زبان جیسی ہے۔ یہ مشاعرہ عجیب حالات میں منعقد کیا گیا۔ دیکھیے، جو لوگ شاعری سے بیر رکھیں تو ہمیں یہ چاہیے، ہم لوگ تو دل والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، بہت سی جنگیں شاخ گل سے جیتی جاتی ہیں۔ بہت اچھے۔ تو ہم تو یہ ہے کہ جو لوگ مخالف ہیں ان کو قریب لائیں اور اپنی محبت سے ان کو جیتے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں، میں نے بیٹھے بیٹھے بھی یہیں پر 4 مصرے کہے، اور اگر سچے ہوں تو ایک ایک شخص کی تائید ہونی چاہیے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ اے شاعری کے دشمن، ہم اپنی شاعری سے، اے شاعری کے دشمن، ہم اپنی شاعری سے تجھ کو بھی عاشقی کے سانچے میں ڈھال دیں گے۔ اے شاعری کے دشمن، ہم اپنی شاعری سے تجھ کو بھی عاشقی کے سانچے میں ڈھال دیں گے۔ آ بیٹھ ہم ادیبوں میں، ہم شاعروں میں آ کر ہم لوگ تیرے دل سے نفرت نکال دیں گے۔ آ بیٹھ ہم ادیبوں، ہم شاعروں میں آ کر ہم لوگ تیرے دل سے نفرت نکال دیں گے۔ اور آج کی رات اس مشاعرے میں جو منوج سنگل صاحب اور ان کے تمام دوستوں نے اور نواز بھائی نے سجایا ہے، اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ شعر یہ پڑھے جائیں کہ وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے۔ وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے۔ ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑوں سے، ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑوں سے، بہت اچھا۔ ہمیں جلدی۔ دیکھیے، یہ جو شاعری پڑھی جا رہی ہے اس کو بھرپور طریقے سے پڑھ کر اس بات کا ثبوت دیجئے کہ ہم اردو مشاعروں سے یہ پیغام دیتے ہیں، اردو مشاعروں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ اس لیے اردو مشاعرے منعقد ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے دیش کی ضرورت ہے، حالات کی ضرورت ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ وطن کی سرزمین، ہمیں اہل تعصب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہمیں اہل تعصب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر ہم عشق کے قانون کے پابند ہو جائیں۔ ہمیں اہل تعصب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر ہم عشق کے قانون کے پابند ہو جائیں۔ قسم کھا لیں اگر ہم سب یہاں مل جل کے رہنے کی تو ان فرقہ پرستوں کی دکانیں بند ہو جائیں۔ قسم کھا لیں اگر ہم سب یہاں مل جل کے رہنے کی بہت اچھے تو ان فرقہ پرستوں کی دکانیں بند ہو جائیں۔ اور یہ بھی شعر مجھے اس مشاعرے میں پڑھنے دیجئے۔ 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین سے جب رسول نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہم تصور کرتے ہیں ملک ہندوستان تھا، اور یہاں سے جوہر کانپوری کا شعر بنتا ہے کہ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف، سبحان اللہ، میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف، یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا۔ میرے نبی نے بھی دیکھا تھا اس وطن کی طرف، یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا۔ فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جان سے عزیز، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا۔ فقط
مجھے کو نہیں میرا ملک کیا سے عزیز، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا، ملے گی منزل مقصود۔ فوٹو کھینچ لو ان کا۔ دیکھو بھیا، اب یہ کوئی بھی ہار مجھے مت پہنانا، کیونکہ جتنے بھی یہ ہار ہیں سب اترنے ہیں، اور کرنے کی اپنی عادت نہیں ہے، اپنے کو تو پورا چاہیے۔ سماعت فرمائیے، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، کیا کہنے، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ نہیں، آپ نے اچھی طرح نہیں سنا، آپ کہاں لگ گئے ادھر، آپ ادھر میری طرف رہیے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور دو چار شعر پڑھنے کی اجازت دیجیے، یہ میرے کچھ دوست ہیں رڑکی سے تشریف لائے ہیں، دو چار لوگ ہیں لیکن شاعری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تو دو چار شعر میں ان کے لیے خاص طور پر لایا ہوں، وہ دو چار شعر میں سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مشاعرے میں واپس لوٹ کر آؤں گا۔ اب یہ دو چار لوگوں کے لیے ہے، لیکن آپ لوگ سنبھلتے رہنا، بہت اچھا، تھک کے مت بیٹھنا، گر گر کے سنبھلتے رہنا، کھچ کے منزل بھی ضرور آئے گی چلتے رہنا، تھک کے مت بیٹھنا، گر گر کے سنبھلتے رہنا، کھچ کے منزل بھی ضرور آئے گی چلتے رہنا۔ اب شعر پیش کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ راحت بھائی، تھک کے مت بیٹھنا، گر گر کے سنبھلتے رہنا، کھچ کے منزل بھی ضرور آئے گی چلتے رہنا، کیسے لوٹے تیرا بیمار شب غم کے مزے۔ بہت سے شعر کہے گئے کہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، رات بھر جاگتے رہے، شعر پیش کرتے ہیں۔ تھک کے مت بیٹھنا، گر گر کے سنبھلتے رہنا، کھچ کے منزل بھی ضرور آئے گی چلتے رہنا، کیسے لوٹے تیرا بیمار شب غم کے مزے۔ اتنا آسان نہیں کروٹ بھی بدلتے رہنا، کیسے لوٹے تیرا بیمار شب غم کے مزے، کیسے لوٹے تیرا بیمار شب غم کے مزے۔ اتنا آسان نہیں کروٹ بھی بدلتے رہنا، اتنا آسان نہیں کروٹ بھی بدلتے رہنا، اور نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید، نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید، آنسو تم میری آنکھوں سے نکلتے رہنا، نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید، نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید، نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید، آنسو تم میری آنکھوں سے نکلتے رہنا۔ رات بھائی، یہ دو چار لوگ پورے مشاعرے کو بدل سکتے ہیں، پورے مشاعرے کی فضا بدل سکتے ہیں، ایسی شاعری سنتے ہیں یہ۔ اللہ کرے کہ سارے لوگ ایسی شاعری سننے والے ہو جائیں۔ نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید، آنسو تم میری آنکھوں سے نکلتے رہنا، اور آخری سانس تلک میں بھی چراغوں کی طرح، آخری سانس تلک میں بھی چراغوں کی طرح چاہتا ہوں تیری دہلیز پہ جلتے رہنا، آخری سانس تلک میں بھی چراغوں کی طرح، آخری سانس تلک میں بھی چراغوں کی طرح چاہتا ہوں تیری دہلیز پہ جلتے رہنا، چاہتا ہوں تیری دہلیز پہ جلتے رہنا، اور تجھ سے بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، تجھ سے بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، زندہ رہنا بھی ہے تلوار پہ چلتے رہنا، تجھ سے بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، تجھ سے بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، زندہ رہنا بھی ہے تلوار پہ چلتے رہنا، نرم ہو جائے کبھی خاک یہاں کی شاید،
आंसुओं तुम मेरी आंखों से निकलते रहना। एक दो तीन शेर और, उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह आता हूँ, मतलब पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। यह भी आप लोगों के लिए है कि वो अच्छा मैं हाजिर करूंगा। पहले ये जो आपके लिए खास तौर पर लाए सुन लिया, वो तो शेर सुने आपको। वो राहते दिल होता, वो राहते जान होता, वो राहते दिल होता, वो राहते जान होता, तो बज़्म मसरत का कुछ और समा होता। वो राहते दिल होता, वो राहते जा होता, तो बज़्म मसरत का कुछ और समा होता। गर इश्क मेरा उसके दिल में न नहा होता, उस शौक के चेहरे पर ये नूर कहाँ होता। गर इश्क मेरा उसके दिल में न नहा होता, गर इश्क मेरा उसके दिल में न नहा होता, उस शौक के चेहरे पर ये नूर कहाँ होता। अब शेर पेश करता हूँ कि है उसकी ही कुदरत में गम और खुशी वरना, सुनिएगा, है उसकी ही कुदरत में, क्या है उसकी ही कुदरत में गम और खुशी वरना, इस घर में दिए जलते उस घर में धुआं होता। है उसकी ही कुदरत में गम और खुशी वरना, है उसकी ही कुदरत में गम और खुशी वरना, इस घर में बहुत अच्छे, वाह वाह। इस घर में दिए जलते उस घर में धुआं होता। उस हाथ के पत्थर से पहचान मिली मुझको, वरना ये वजूद अपना बेनामो निशा होता। उस हाथ के पत्थर से पहचान मिली मुझको, वरना ये वजूद अपना बेनामो निशा होता। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है। सुनिए शेर सुनिए, ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और। वाह वाह। अब जरा दिल लगा लीजिए, ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है, उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है, और दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह। मैं बहुत, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुश्मनों से जीत जाने की, क्या कहने हैं, वाह। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, बहुत अच्छे। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। दुश्मनों से खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। यार इन्हें बिठा दो यार, खुदा के लिए, क्या कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपको। खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। वाह वाह। खुशी कहते हैं किसको, है मेरे हमदम समझ लेते। खुदाइयों, खुशी कहते हैं किसको, है मेरे हमदम। बैठ जा भाई, वरना यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। खुदा की खुशी कहते हैं किसको, है मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको, है मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको, है मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। और मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। वाह वाह। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, बहुत अच्छे। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती, क्या कहने, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, बहुत अच्छे। अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई वरना, मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई वरना, तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। वाह वाह।
میرے گھر سے کھلونا بھی نہیں نکلا کوئی، ورنہ تلاشی لینے والے تو اسی کو بم سمجھ لیتے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، کیا کہنے؟ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بہت اچھے جو ہے